وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قرآن مقدس سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں جس کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں ہم کو ایک علی الاعلان ایک درس ہم کو دیا گیا جس طرح سے ہم کسی بھی کوئی بھی ایگزام دیتے ہیں تو اس کا ایک سلیبس مقرر ہے اور پھر اس ایگزام کو پاس کرنے کے لیے ہمیں امتحان دینا پڑتا ہے. ایسے ہی انسان کی پیدائش دنیا بنانے کا مقصد انسان کی پیدائش انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا اور پھر ایک واحد درسگاہ ہے. یہ ایک واحد کہا جائے کہ ایک واحد سلیبس ہے کہ جس کے بارے میں پہلے سلیبس بھی بتا دیا گیا ہے اور کیا ایگزامز ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے اور اس کا کیا رزلٹ ملے گا وہ بھی بتا دیا گیا ہے. یہ صرف ایک واحد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے ہر طریقے سے آزمائیں. کس طریقے سے؟ تمہارے مال سے تم کو آزمائیں گے, تمہاری جانوں سے تم کو آزمائیں گے, تمہیں نفع نقصان سے تم کو آزمائیں گے. یعنی ہر اعتبار سے ہم تمہارا امتحان لیں گے, تم کو آزمایا جائے گا. وبشر الصابرین, اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوں گے, جو اس میں صبر کا دامن پکڑے رہیں گے, جو پوری طریقے سے اس امتحان میں کامیاب ہوں گے, ان کے لیے بشارت, وہ صبر کرنے والے ہوں گے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان پہ مصیبتیں آتی ہیں, جب ان پہ کسی بھی چاہے جانی مصیبت ہو, مالی مصیبت ہو, یا بزنس میں نفع نقصان کی مصیبتیں ہو, کسی بھی پرکار کی مصیبتیں اگر ان میں آتی ہیں تو یہ لوگ شکوہ نہیں کرتے. یہ لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرتے ہیں, اپنے رب کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے یہ نہیں کہتے کہ مولا ہم سے گناہ کیا ہو گیا, ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے, ہم نے تو ایمان لایا ہے, ہم تو تیرے ماننے والے ہیں, ہم تو علی الاعلان تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں, پھر ہم پہ یہ آزمائشیں اور مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ شکوہ نہیں کرتے ہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں جب ان پہ مصیبتیں آتی ہیں, مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, یہ بیماری اوزاری میں مبتلا ہوتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے, امام ترمذی فرماتے ہیں, امام ترمذی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ, کسی انسان کا بچہ مر جاتا ہے اور فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے قبض کی, روح بچے کی روح کو قبض کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے اس کا صبر لے لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہم نے اس کے دل کے صبر پہ قبضہ کر لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے یہ تو بتاؤ کہ میرے بندے کا ریئیکشن کیا, میرے بندے نے جب تم نے اس کے بچے کی روح کو قبض کیا تو میرے بندے نے کیا کہا, میرے بندے کا ریئیکشن کیا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے تیری حمد بیان کی, اس نے تیری تعریف کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ اور جنت میں میرے بندے کے لیے بیت الحمد نام سے ایک گھر تیار کرو. کیوں کہ جب اس پہ مصیبت آئی, اس پہ پریشانی آئی, اس کی دل عجوز کی جو پیاری اور محبوب چیز تھی جس کو میں نے لے لیا, اس کے باوجود بھی اس نے شکر ادا کیا. تو لہٰذا تم اس بات پہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے جنت میں اس کے لیے ایک گھر تیار کیا ہے اور اس گھر کا نام بیت الحمد ہے. محترم حضرات, سوچنے کی بات ہے, فتح مکہ کے ٹائم پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے حجۃ الوداع دیا تھا, اس وقت کم و بیش 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ یا 1,40,000 صحابہ اکرام کی جماعت موجود تھی. اللہ کے رسول کی ایک بہت پیاری حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. اصحابک النجوم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کسی نے بھی ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کی, کسی ایک کو فالو کیا, کسی ایک کی پیروی کی, فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, تو اس نے ہدایت پا لی, وہ سکسیس ہو گیا, اس نے کامیابی پا لی. میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی صحابہ اکرام تھے, چند صحابہ اکرام کو چھوڑ کے کوئی بھی مکمل قرآن کا حافظ نہیں تھا, کوئی بھی مکمل عالم نہیں تھا, کوئی بھی مفسر نہیں تھا, محدث نہیں تھا. لیکن کیا بات تھی کہ نگاہ نبوت نے دیکھا اور اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میرے صحابہ ٹمٹماٹے ستاروں کے مانند ہیں. اگر تم نے کسی ایک کی بھی اقتدا کی, کسی ایک کو بھی فالو کر لیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ صحابہ کسی ایک آیت کو پکڑ لیتے تھے. کوئی ایک رکوع کا حافظ تھا, کوئی ایک پارے کا حافظ تھا, کوئی ایک آیت کو سمجھ لیا, اس کو سمجھ لیا اور اس پہ عمل پیرا ہو گیا. جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کو اس بات پہ یقین ہو گیا کہ ہمارے اوپر میں جو بھی پریشانیاں آئیں گی, جو بھی مصیبتیں آئیں گی, ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ہمارے لیے ہے بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کو کانٹا چبھتا ہے, جب بندہ مومن کو ایک کانٹا چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنے سامنے جس نے ایمان لایا, جو لوگ ایمان لائے, جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا, اس کو اپنا معبود مانا, وہ نہیں چاہتا کہ وہ حالت گناہ میں اس کے سامنے حاضر ہو. اتنا بڑا انعام دیا ہے. لیکن ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں, ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ اگر ہمارے پہ مصیبتیں آتی ہیں, ہمارے پہ بیماریاں آتی ہیں, ہمارے پہ کوئی پریشانی آتی ہیں تو ہم سیدھا اللہ کا دربار چھوڑ کے اوروں کی طرف بھاگنے لگتے ہیں. ہم اللہ کے دربار کو چھوڑ کے ولیوں, پیروں, مزاروں کی طرف کا رخ کر لیتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے, ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے, ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے, ہم نے قرآن کو کبھی کھول کے پڑھنے. میں ایک بہت اچھا واقعہ بتا دوں. میں کلینک میں او پی ڈی میں تھا, ایک پیشنٹ, 2-3 لوگ آئے پیشنٹ لے کے, ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ہیڈ انجری تھی, نام نہیں بتاؤں گا لوگ. تو میں نے جیسے ہی دیکھا تو میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا. اللہ بہتر جانتا ہے. میں نے جیسے ہی دیکھا تو اس کے چہرے سے یہاں سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی, ہونٹ پھٹے ہوئے تھے, گاڑی سے بائک سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک صاحب بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب ابھی زندہ ہے, مرا نہیں ہے. تو مجھے سوچنے پہ مجبور ہو گیا, یار ہم نے اس آیت کو صرف اس لیے مخصوص کیا ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے, جبکہ اللہ قرآن مقدس میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی مصیبتیں آئیں, کوئی پریشانی آئے, تمہارے بچے مر جائیں یا تمہارے مال میں نقصان ہو, تمہارے کاروبار میں نقصان ہو, تمہارے بزنس میں نقصان ہو, تمہاری کھیتی میں نقصان ہو, کسی چیز میں بھی نقصان ہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ تم کو صبر کرنا چاہیے, اللہ کی حمد بیان کرنا چاہیے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ
یہ مال، یہ پریشانی، یہ مصیبتیں، یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم کو ایک دن اللہ کی طرف رجوع کر کے جانا ہے۔ تو ہم نے قرآن کو صرف اور صرف یا تو 40ویں میں، میت میں، موت مٹی میں پڑھنے کے لیے مخصوص کر دیا ہے، یا قرآن کی کچھ آیتوں کو یہ سمجھ کے رکھ لیا ہے کہ یہ آیتیں پڑھو تو جادو ٹونا ختم ہو جاتا ہے، یہ آیتیں پڑھو اس کا وظیفہ کر لو تو اس سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مقدس میں کہتا ہے میرے بھائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ یہ ہدایت یافتہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے تو وہ قرآن مقدس کو کھول کے پڑھے، اگر کوئی سکسیس ہونا چاہتا ہے تو وہ قرآن مقدس کو سمجھے۔ بس ایک بات بتاؤ، اگر آپ قرآن کو صرف اور صرف دلیل کے طور پہ پڑھو گے تو اللہ آپ کے پیچھے شیطان کو لگا دے گا اور وہ آپ کو گمراہ کر دے گا۔ لیکن اگر آپ قرآن کو ہدایت پانے کے لیے آپ نے دل میں نیت رکھو کہ میں قرآن کو کھول رہا ہوں، یہ اللہ مجھے ہدایت دے، تو اللہ کہتا ہے فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ جب تم اس نیت سے قرآن کو پڑھو گے تو میں ہدایت بھی دوں گا، اور جب تمہاری نیت ایسی ہوگی تو میں تمہیں گمراہ بھی کر دوں گا، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کو قرآن کی طرح سمجھو۔ ہمارے اوپر ضروری یہ ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایک دن ہم کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، وہاں پہ ہم کو حساب و کتاب دینا ہے۔ تو قرآن کو صرف جھاڑ پھونک کے لیے مت بناؤ، قرآن کو تعویذ گنڈے کے لیے نہ بناؤ، قرآن کو جادو ٹونے کے لیے نہ بناؤ، بلکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ نے علل اعلان کہہ دیا کہ یہ کتاب دو، یہ کتاب جو ہے روشنی والی کتاب ہے اور ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اگر تم اس کو نیت سے پڑھو گے تو اللہ ہدایت دے گا، اور اگر تم اس کو دلیل کے طور پہ پڑھو گے، دلیل کے طور پہ اس کو پڑھو گے تو اللہ تم کو گمراہ کر دے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نیو پریورتن کے جو سچیو اور سنستھاپک ہیں جناب رازق ملک صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں اسٹیج پہ آئیں اور ہم سب لوگوں کو یہ بتائیں کہ نیو پریورتن کس طرح سے اور کیسے اس شکل میں آیا اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ جناب رازق صاحب۔